ایک طرف تو تانیہ خود ہی درِ نایاب کے دل میں یہ ڈر ڈال دیتی ہے کہ زاویہ دوسری بیوی تو لے کے آئے گا اور اس کے بعد حیدر سے بھی تمہیں ملنے نہیں دیں گے۔ اگر تمہیں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو اس گھر سے بھاگ جاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی لے جانا، کیونکہ تانیہ کے دل میں تو یہی بات ہے کہ جیسے ہی درِ نایاب زاویہ کی زندگی سے نکلے گی تو اس سے میری شادی کروا دی جائے گی، تو وہ زاویہ کے بیٹے کو پالنے کے حق میں بھی نہیں، اسی لیے درِ نایاب کے دل میں اس طرح کے ڈر بٹھا دیتی ہے۔ لیکن جب درِ نایاب صبح سویرے گھر سے حیدر کو لے کے بھاگ جاتی ہے اور سب لوگ مل کے یہی معاملہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے گھر والوں نے کہاں چھپا رکھا ہے اس کو، ساس بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں چھپ کے بیٹھ گئی ہے اور ہمارے حیدر کو بھی ساتھ لے گئی ہے۔ اس کے گھر والے ویسے تو اتنے معصوم بنتے ہیں لیکن اتنا ساتھ دے کے پتہ نہیں کہاں چھپا رکھا ہے اپنی بیٹی کو۔ تو یہی تانیہ ان لوگوں کے دل میں یہ وہم ڈال دیتی ہے کہ اس کے گھر والوں کا کام نہیں لگتا، یہ یقیناً خود ہی کسی نہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کیونکہ مجھے تو اس کے کریکٹر پہ پہلے ہی شک ہو رہا تھا، اس کی حرکتوں سے ہی لگتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے اکثر اسے کالز پہ بات کرتے سنا اور جیسے ہی میں کمرے میں جاتی تھی تو وہ فوراً فون بند کر دیتی تھی، اور اکثر تو لیٹ نائٹ بھی سوئمنگ پول کے پاس کھڑی ہوئی کالز پہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی نظر آتی تھی۔ اس طرح کی باتیں کر کے تانیہ سارے گھر والوں کے دل میں اس کے لیے ایسا شک ڈال دیتی ہے کہ نگار بیگم تو سب کے سامنے یہ باتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں کہ بہت ہی کریکٹر لیس لڑکی تھی۔ اگلے دن نگار بیگم اور زاویہ پولیس کو لے کے درِ نایاب کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور نگار بیگم آتے ساتھ ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نکالو باہر جہاں بھی چھپا کے رکھا ہے اس بد کردار لڑکی کو۔ دادی اور بھابھی جو کہ پہلے سے ہی پریشان ہوتی ہیں درِ نایاب کے گمنے کی خبر سن کے، کیونکہ اگر وہ گھر سے بھاگی ہوتی تو کب کی ان کے پاس پہنچ چکی ہوتی، ان کے سوا آخر اس کا ایسا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں وہ جا سکتی ہے؟ نہ تو کوئی درِ نایاب کا ایسا سنسیئر رشتہ دار تھا جس کے پاس وہ جا کے پناہ لے سکے، اور نہ ہی زندگی میں اس کی کوئی اچھی دوست بنی تھی، اور پھر دنیا کے بارے میں تو اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ کچھ تو دادی نے زمانے کے ڈر سے اسے چھپا چھپا کے رکھا، اور پھر بھابھی بھی ایسی تیز آئیں کہ بلا وجہ ہی اس کو ڈرا کے رکھنا شروع کر دیا کہ کہیں زمانے کی ہوا لگ گئی تو گھر کے کام تو رک ہی جائیں گے۔ ابھی بھی اگر درِ نایاب کے گم ہو جانے کی کسی کو دل سے فکر ہے تو وہ صرف درِ نایاب کی دادی ہی ہیں۔ بھابھی کو تو صرف یہی فکر ہے کہ اچھی خاصی اس گھر میں رہ رہی تھی، نوکر چاکر ملے ہوئے ہیں ہر کام کے لیے اور اچھی خاصی اس کی زندگی ہے، لیکن پھر بھی وہاں سے پتہ نہیں کیوں بھاگنے کی کوششوں میں ہوتی ہے، اور اگر وہاں سے جان چھڑا کے آ بھی گئی تو بلا وجہ درِ نایاب کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی پالنا پڑے گا۔ یہی زاویہ کے ساتھ جیسے بھی حالات ہیں گزارا کرے تو کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے ہمارے بھی دن پھر جائیں۔ آخر کل کو زاویہ کا بیٹا بڑا ہوگا تو اس کے نام اچھی خاصی جائیداد تو لگائیں گے ہی نا۔ پھر درِ نایاب تو ایسی بھولی ہے کہ اس سے ہتھیانا تو ہمیں مشکل ہی نہیں ہوگا۔ نگار بیگم جب پولیس کو لے کے آتی ہیں تو پولیس سارے گھر کی تلاشی لیتی ہے، لیکن درِ نایاب کا وہاں پہ نام و نشان تک نہیں ملتا، تو بالآخر تھک کے ان کو جانا ہی پڑتا ہے۔ اور نگار کے جانے کے بعد بھابھی کو تو موقع مل جاتا ہے دادی کو باتیں سنانے کا کہ دیکھا میں تو پہلے ہی آپ کو کہتی تھی کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں، اب تو اس کی ساس بھی وہی بات کر رہی ہیں، لیکن آپ ہیں کہ اس کے ہر بات پہ پردہ پوشی کرتی تھیں، کیسے پہلے زاویہ جیسے لڑکے کو پھنسا لیا اور اب پتہ نہیں آگے بھی کون سا ہاتھ مارا ہوگا۔ بھولی بننے کا صرف دکھاوا ہی کرتی ہے ورنہ اتنی بھولی نہیں ہے آپ کی پوتی۔ دادی بہو سے کہتی ہیں کہ چپ ہی کر جاؤ، میرا تو پہلے ہی دل بیٹھا جا رہا ہے، پتہ نہیں میری بچی کن لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہو، دل تو کرتا ہے فوراً سے پہلے مل جائے، لیکن وہ مل بھی گئی تو جس طرح اس کی ساس خون خوار باتیں کرتی پھرتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ درِ نایاب کے ساتھ کچھ بھلائی کرنے والے ہیں۔ اس کے ملنے کے بعد یقیناً اس کے بچے کو بھی چھین لیں گے اور اسے ہمارے گھر واپس ہی بھیج دیں گے، شاید انہی کے ڈر سے ہی میری بچی کہیں چھپ کے بیٹھ گئی ہے۔ وہ تو اتنے دنوں سے مجھے کہتی تھی کہ دادی میں یہاں سے آنا چاہتی ہوں، ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں، پر میں ہی بے وقوف ہوں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں تم اسی گھر میں ہی ٹکی رہو، اور ایک دفعہ بھی اس سے بات پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ تمہیں آخر وہاں پہ مسئلے کیا ہیں۔ کوئی تو مسئلہ ایسا ہوا ہی ہوگا جو درِ نایاب نے اتنا انتہائی قدم اٹھانے کی ضرورت محسوس کی، ورنہ وہ تو جتنی ڈرپوک تھی آج تک بازار بھی اکیلی نہیں گئی۔ کاش میں ایک دفعہ تو درِ نایاب کی کمپلیٹ بات سن لیتی اور اسے یہی کہہ دیتی کہ میرے پاس آ جاؤ،
ادھر زاویار اتنا شدید غصے میں ہوتا ہے کہ وہ تو جنید سے کہہ دیتا ہے کہ میرے بچے کو ایک خراش تک آئی تو اس کے بعد چھوڑوں گا نہیں اس درے نایاب کو۔ جنید جو کہ اسی کوششوں میں ہے کہ کسی طرح زاویار کا غصہ ٹھنڈا کرے اور اس کے بعد اسے ٹرسٹ میں لے کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دے اور درے نایاب کی سچائی اس کے سامنے رکھے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اسے واقعی کسی نمبر سے یہ کہہ کے کال کی گئی ہے کہ وہ تمہاری سیکرٹری ہے اور تم اور وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ درے نایاب ہی ہے جو کہ بیچ میں ہے اور بہت جلد درے نایاب کو گھر سے نکال کے تم اپنی سیکرٹری سے شادی کرنے والے ہو۔ اسی وجہ سے ہی درے نایاب بھابھی نے یہ قدم اٹھایا کہ کہیں حیدر کو اسے دور نہ کر دو تو اپنے بیٹے کو لے کے یہاں سے بھاگ جائیں۔ درے نایاب جس کے موبائل پہ کال ریکارڈر لگا ہوا تھا وہ ساری کی ساری کال بھی ریکارڈ کر چکی ہوتی ہے اور وہ نمبر بھی جنید کو دکھا دیتی ہے۔ جنید جسے پہلے ہی درے نایاب پہ بہت رحم آتا تھا، اسے تو درے نایاب سے ابھی بھی بہت ہمدردی ہے، لیکن ایک درے نایاب کا ہسبینڈ ہے زاویار جو کہ اس کی بات تو سننا ہی نہیں چاہتا، بلکہ بغیر کوئی بات سنے کوئی بھی الزام لگا دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرح صرف اور صرف اس کو کم عقل اور جاہل کا خطاب دینے میں ماہر ہے۔ ورنہ یہی بات اگر درے نایاب سے وہ خود سن لیتا تو شاید درے نایاب کو ایسا قدم اٹھانا ہی نہ پڑتا اور تھوڑا سا انصاف اپنی بیوی کو گھر میں دلا دیتا تو نگار بیگم اس طرح اسے دھکے مار کے گیسٹ روم میں نہ پھینک دیتی اور نہ ہی اتنی ناانصافی کر پاتی کہ اس کے بچے کو بھی اسے دور کر دیں۔ لیکن ابھی زاویار جنید سے بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے کال پہ کسی بچے کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کون بچہ رو رہا ہے، تم آخر ہو کہاں؟ جنید ہڑبڑا کے کال بند کر دیتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ زاویار کو یہ صفائی کیسے دے گا کہ میں اس ٹائم بھابھی کے پاس ہوں اور ان کو حفاظت سے رکھے ہوئے ہوں، اور اگر میں ان کا ساتھ نہ دیتا تو وہ شاید پتہ نہیں کہاں چلی جاتی اور کن ہاتھوں میں لگ جاتی۔ لیکن جس طریقے سے زاویار کو یہ بات پتہ چلنے والی ہے اسے تو مزید جنید کے اوپر شک ہی ہوگا کہ جو کچھ بھی تانیہ کہتی تھی میرے بھائی اور بیوی کے بارے میں وہ شاید سب ہی سچ ہوگا۔ ویسے بھی تانیہ مزید تیلی تو لگا ہی چکی ہے سب کے دلوں میں یہ بات بٹھا کے کہ درے نایاب کو اس کے گھر والوں نے نہیں بھگایا بلکہ وہ خود ہی کسی نہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اس کا کسی کے ساتھ چکر بھی چل رہا تھا۔ اب تو زاویار کو یاد آئے گا کہ کس طرح جنید اس کے بیٹے کو محبت سے اٹھاتا تھا اور اسے بھی یہی لگے گا کہ شاید یہ بچہ میرا نہیں بلکہ جنید کا ہی ہو اور درے نایاب کا جنید کے ساتھ کوئی افیئر چل رہا ہو۔ اب کیا یہ غلط فہمیاں جنید اور درے نایاب مل کے دور کروا پائیں گے سب کے دلوں سے، یا پھر زاویار اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا ہنستا بستا خوشیوں والا گھر کھو دے گا اور درے نایاب جیسی انوسینٹ اور نیک شریف بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کے بعد ہی جا کے ساری سچائی اس کے سامنے آئے گی۔ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔